قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نہیں؟ تو پیچھے بھی بات ہوئی تھی، تذکر کے درجے پہ قرآن بڑا آسان ہے، تدبر میں مشکل ہے، اور یہ ہر ایک کر بھی نہیں پاتا۔ تو بار بار دیکھ رہے ہیں فہل من مدکر، تو دیکھیے گا آیت 17 کا ایک فلو چارٹ۔ ہم قرآن کو نہیں سیکھ سکتے، بڑا مشکل ہے، یہ ہے فتنہ آج کے مسلمان کا۔ اور شیطان دھوکے ڈالتا ہے، نہ نہ نہ، قرآن بڑی مشکل کتاب ہے، یہ نہیں اٹھا سکتے، بے ادبی ہوگی، اور اتنا اونچی رکھ دیتے ہیں کہ پھر اٹھا ہی نہ سکے۔ اور ایک اور دھوکہ ہے، قرآن سیکھنا علماء کا کام ہے، ہمارا آپ کا نہیں۔ قرآن سیکھنے سے پہلے 14 علوم ضروری سیکھو، پھر قرآن سیکھنا۔ اور اب تو عمر بڑھ گئی ہے، اب کہاں یادداشت ہوگی۔ کئی سسٹرز ایسی ہیں جو کہتی ہیں ہم سبیل الجنہ کیسے کریں، اس میں تو لکھنا پڑھنا پڑتا ہے۔ تو میں ان کو ہمیشہ مثال دیتی ہوں، بسم اللہ انگوٹھا لگانا بھی آتا ہے نا، تو آپ یہ کورس کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسی مثالیں آج بھی موجود ہیں کہ لکھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، لیکن اللہ نے قرآن کا ایک معجزہ، کم از کم دنیا سے جاتے ہوئے لفظی ترجمہ تو یاد کریں۔ تو ہماری بزرگ خواتین، ہماری مائیں، نانیاں، دادیاں، وہ بھی اس ایسے کورسز میں آگے آ سکتی ہیں جس میں لفظی ترجمہ یاد کرایا جاتا ہے اور ان کی پوری مدد کی جاتی ہے اس معاملے میں۔ اس کے بعد دیکھیے کہ اگر شیطان کے ان دھوکوں سے خود کو نکالیں تو حقیقت کیا ہے، وہی جس کو بار بار کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ قرآن ہر عمر کے لیے، ہر زبان بولنے والے کے لیے آسان ہے، اور ہم اردو بولنے والوں کے لیے تو بہت آسان ہے۔ الفابیٹک ہی سارے ملتے ہیں عربی اردو کے، صرف 3 4 کے علاوہ۔ پھر ہم اگر اردو سپیکنگ لوگوں نے قرآن نہ سیکھا نا لفظی ترجمے سے، تو باقیوں کو بھی حق ہے کہ وہ نہ سیکھیں۔ اللہ ہمارے لیے آسان کر دے۔ قرآن سیکھنے کے لیے استطاعت بھر کوشش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن کے سفر میں قدم بڑھانے سے اللہ آسانی پیدا کرتے ہیں۔